اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ آج میں آپ کے سامنے خون کے احکام بیان کروں گا کہ انسان اور خون جہندہ رکھنے والے جانوروں کے خون کا کیا حکم ہے۔ اسی طرح حلال گوشت جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے جسم میں وہ خون واپس پلٹ جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اسی طرح اگر جانور کے دودھ میں خون کے ذرات نظر آتے ہیں، قطرات نظر آتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے۔ اگر مرغی کے انڈے میں خون کے جو زردی کے اندر جو ذرات نظر آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے۔ یا کھانا پکاتے ہوئے خون کا کوئی قطرہ کھانے کے اندر گر جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اسی طرح انسان کے ناخن یا کھال پر چوٹ لگنے کی وجہ سے جو خون جمع ہو جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے۔ یہ سارے مسائل انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے انسان اور خون جہندہ رکھنے والے جانور کے خون کے احکام آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ انسان اور خون جہندہ رکھنے والے جانور، خون جہندہ یعنی ایسے جانور کہ جب ان کی رگ کاٹی جاتی ہے تو ان کا خون اچھل کر نکلتا ہے، ایسے جانور کو خون جہندہ رکھنے والا جانور کہا جاتا ہے۔ لہذا انسان اور خون جہندہ رکھنے والے ہر جانور کا خون نجس ہے، اور ایسے جانور جن کا خون جہندہ نہیں ہے یعنی خون جہندہ رکھنے والے جانور یا جاندار نہیں ہیں جیسے مچھلی اور مچھر ہے تو ان کا خون پاک ہے۔ اور حلال گوشت جانور جسے انسان ذبح کرتا ہے اور ضرورت کے مطابق اس جانور کے جسم سے خون باہر نکل جاتا ہے اور جو خون باقی رہ جاتا ہے وہ پھر پاک شمار ہوتا ہے۔ لیکن اگر ضرورت کے مطابق باہر نکلنے والا خون اگر اس جانور کے سانس لینے کی وجہ سے اندر چلا جائے یا اس جانور کا سر بلند جگہ پر ہونے کی وجہ سے خون واپس اس کے جسم میں چلا جائے تو وہ خون نجس شمار ہوگا، اور وہ خون انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس جانور کے جسم سے باہر نکالے اور اس گوشت کو پاک کرے اس خون کو نکال کر۔ اور اس کے بعد مرغی کے انڈے کی زردی کے اندر جو خون کے ذرات یا خون کا قطرہ نظر آتا ہے، احتیاط مستحب کی بنا پر اس سے پرہیز ضروری ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس سے پرہیز کرے۔ اور اس کے بعد جانور کا دودھ نکالتے وقت جو خون کے قطرات نظر آتے ہیں یا خون کے ذرات نظر آتے ہیں وہ نجس ہیں، اور وہ دودھ کو بھی نجس کر دیتے ہیں، یعنی وہ خون اور دودھ دونوں نجس ہوتے ہیں، انسان ان کو استعمال پھر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون کھانا پکا رہی ہے، خون کا ایک قطرہ کھانے کے اندر گر جاتا ہے، چونکہ خون نجس ہے اسی وجہ سے وہ کھانے کو بھی نجس کر دے گا، اور برتن احتیاط لازم کی بنا پر وہ بھی نجس ہو جائے گا، یعنی پھر انسان اس کھانے کو استعمال نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اتنی دیر وہ آگ کے اوپر رہا، آگ یا حرارت یا ابال وہ جو کھانے میں آتا ہے سالن میں، وہ اس کھانے کو یا خون کو وہ پاک نہیں کر سکتی۔ لہذا ایک قطرہ بھی اگر اس کھانے کے اندر چلا جائے تو وہ پورے کھانے کو نجس کر دے گا، وہ چاہے عورت کے ہاتھ پر چھری لگنے کی وجہ سے خون نکلے یا کسی اور وجہ سے خون کا کوئی ایک قطرہ بھی چلا جائے تو وہ پورے کھانے کو نجس کر دے گا۔ اسی طرح انسان کے دانتوں کے مسوڑوں سے جو خون نکلتا ہے اگر وہ اس انسان کے لعاب دہن سے مل کر حل ہو جائے تو پھر اسے پرہیز ضروری نہیں ہے، لیکن اگر خون وہ اپنی شکل میں باقی رہے مخلوط ہو کر حل نہ ہو تو پھر اس سے پرہیز ضروری ہے۔ اسی طرح انسان کو چوٹ لگنے کی وجہ سے جو ناخن کے نیچے یا کھال کے نیچے خون جم جاتا ہے تو وہ اگر خون کی شکل میں نہ ہو، لوگ اسے خون نہ کہیں ایسی شکل میں ہے تو پھر وہ پاک ہے، لیکن اگر لوگ اسے خون کہیں اور یہ زہر بھی ہو جائے تو نجس ہے۔ پھر اس لحاظ سے یعنی ایسی حالت میں اگر ناخن یا کھال میں سوراخ ہو جائے، اس خون کو نکالنا یا وضو یا غسل کے لیے اس جگہ کو پاک کرنا انسان کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا اور مشقت کا سبب ہو تو انسان کے لیے ضروری نہیں ہے وہ وضو یا غسل کرے، پھر وہ تیمم کر سکتا ہے، چاہے اسے وضو کے بدلے میں کرنا ہے یا غسل کے بدلے میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کو پتہ نہ چلے کہ اس کی کھال کے نیچے جو خون جم گیا ہے یا گوشت ہے، یعنی واضح نہیں ہے اس کے لیے یہ خون جم گیا ہے یا گوشت ہے اس کی کھال کے نیچے، اسے یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ خون جمع ہوا ہے یا گوشت نے ایسی شکل اختیار کر لیا چوٹ لگنے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں وہ پاک شمار ہوگا، یعنی وہ خون نجس شمار نہیں ہوگا۔ اب معلوم نہیں ہے کہ آیا گوشت چوٹ لگنے کی وجہ سے ایسی شکل اختیار کر چکا ہے یا خون جم چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان کے جسم پر جب کوئی چوٹ لگتی ہے وہ جو زخم ہوتا ہے جب وہ بھرنے لگتا ہے، مندمل ہونے لگتا ہے، تو اس زخم کے اطراف میں جو مواد پیدا ہوتا ہے اگر آپ معلوم نہ ہو سکے کہ اس میں خون ملا ہوا ہے تو وہ پاک ہے، لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے، یقین ہو جائے کہ اس میں خون ملا ہوا ہے تو پھر تو خون نجس ہے، وہ نجس ہوگا۔ وَإِلَّا اگر یہ معلوم نہیں ہے کہ خون ملا ہوا ہے تو پھر وہ پاک شمار ہوگا۔
دعا ہے اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔